فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام مصلیان سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں. انشاءاللہ دین و ایمان کی کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی، تو اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں. انشاءاللہ کچھ خیر کی باتیں ضرور آپ یہاں سے سن کر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. درس کا عنوان ہے آئیں دلوں کو نرم کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید پڑھیں، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 115 اور 116. اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ نے کہا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے؟ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ انسانوں کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اس مقصد کو اللہ نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، 57، 58 میں ذکر کیا. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمام جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمام جنات و انسان جو پیدا کیے گئے ہیں ان کی بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ پہچان کروائی جائے کہ ان کا معبود کون ہے، عبادت کس کی جائے، عبادت کیسے کی جائے. آپ پڑھیں سورۃ النحل کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور معذرت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی اور رسول بھیجا. کیوں؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے اور غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روک دے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے. آپ کہتے ہیں کہ بندہ جیسے جیسے عبادت کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے ویسے ہی ویسے وہ عبادت میں بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی ہم جیسے جیسے یہ پہچان لیں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، تو یہ جب پہچان آ جائے گی، بندہ جب اس چیز کو جان لے گا تو اللہ کے ہاں اس کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک ایک ذرہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. آپ پڑھیں قرآن مجید سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 پڑھیں. یہ آیت سجدے والی آیت ہے، تو درس کے بعد ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کر لیں آپ سب، ٹھیک ہے جی. اللہ نے کہا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. کہا اے نبی آپ کا کیا خیال ہے
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ تمام آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت والدواب اور سارے چوپائے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور بہت سارے لوگ، اللہ اکبر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ کہہ لیجئے کہ والدواب کہا کہ سارے چوپائے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر لوگ، اللہ اکبر، ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت سے دور ہیں اور ان پر اللہ کا کلمہ ثابت ہوا، اور اللہ رب العالمین جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لیکن ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں انسانوں، جنوں اور فرشتوں کی عبادت کا تذکرہ کیا. سورۃ الاحقاف پڑھیے، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آیت نمبر 29 سورۃ الاحقاف کی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، وہاں سے گزرے، کہا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن سنا انہوں نے اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے. وہ عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اس عبادت کو جب جنوں نے دیکھا تو سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے، اور خالی ایمان نہیں لائے، جو ایمان لانے کا اصل فریضہ اور مقصد ہے اس مقصد کو پورا کیا وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب اپنی قوم میں پلٹ کے گئے تو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. یہ دروس کیوں منعقد کیے جاتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ آپ یہاں بیٹھ کر کچھ باتیں سیکھ لیں، اور آپ کے بعد آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں ضرورت پڑنے پر آپ انہیں ان باتوں کو بتلائیں اور انہیں اس سے آگاہ کریں. یہ تو جنوں کی عبادت. فرشتوں کی عبادت، سبحان اللہ، جب میں نے یہ حدیث پڑھی واللہ کہہ رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح سند سے آئی، کتاب الزہد میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئطا، کہا کہ آسمان چڑچڑانے لگی. لکڑی جب ہم کاٹتے نا کسی بڑی چیز سے اور جب اس کو توڑتے ہیں تو کیسے چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے، سمجھ رہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ آسمان سے چڑچڑاہٹ کی آواز آنے لگی، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آسمان کا حق بھی تو ہے کہ وہ چڑچڑا جائے. کیوں؟ کہا کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر اللہ کے لیے سجدے میں نہ جھکا ہو. یہ عبادت، یہ مخلوق کی عبادت کی بات کر رہا ہوں میں. جنوں کی عبادت، فرشتوں کی عبادت کا یہ ذکر ہے کہ آسمان میں کوئی بھی، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے 4 انگلی کے برابر آسمان میں کہیں جگہ خالی نہیں ہے الا یہ کہ وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے سر کو سجدے میں دیے ہوا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. یا رب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مومن کا سارا جسم اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے ہاتھ پیر سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنی فکر و سوچ سے. آپ دیکھیں دل کی عبادت کیا ہے؟ اعتقاد رکھنا، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے خوف، اللہ سے امید. یہ دل کی عبادت کی قسمیں ہیں. ایسے ہی زبان کی عبادت، اللہ کا ذکر کرنا، خیر کی باتیں کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور تمام اعضاء اور جوارح سے اللہ کی عبادت کرنا جو ابھی ہم نے نماز کی صورت میں ادا کی. سبحان اللہ. اور ان تمام عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت دل کی عبادت ہے. یہ آپ جان لیں. اعضاء اور جوارح کی عبادت اپنی جگہ، زبان کی عبادت اپنی جگہ، لیکن ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی عبادت دل کی عبادت ہے. یہاں پر میں نے 6 اسباب جمع کیے ہیں.
آج انشاءاللہ 3 بتلاؤں گا آپ کو کہ دل کی عبادت ہی کیوں سب سے اہم عبادت ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اس دل کی حیثیت انسانی جسم میں کمانڈر کی طرح ہے. ایک کمانڈر اگر فوج کو سیدھی راہ پر لے جائے تو فوج کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن وہی کمانڈر اگر فوج کو راستہ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، تو فوج ہلاک و برباد ہو کے رہ جاتی ہے. آپ پڑھیے وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. اسی حدیث پر صحیح بخاری کی مشہور شرح اگر آپ دیکھیں فتح الباری تو امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ایک تعلیق نقل کرتے ہوئے کہا کہ جسم کے سارے حصے میں دماغ کو نہیں، ہاتھ کو نہیں، پیر کو نہیں، انسان کی کڈنی کو نہیں، اس کے دل کو ہی کیوں خاص کیا گیا؟ اس کے دل کو ہی کیوں کہا اللہ کے نبی نے کہ دل ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے؟ کہا اس لیے کہ دل کی حیثیت انسانی جسم میں کمانڈر کی طرح ہے. اگر وہ صحیح ہے تو پوری رعیت، پوری رعایا اس کی صحیح ہوگی، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو یقین جانیے کہ پوری رعایا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے. آپ یقین جانے میرے بھائی، دل ہی اصل چیز ہے کہ اگر وہ سیدھا ہے، سیدھی راہ پر ہے، تو انسان کے اعمال بھی ٹھیک، اس کے اقوال بھی ٹھیک، اس کے افعال بھی ٹھیک، اور سارا معاملہ درست ہے، حتیٰ کہ اس کا ایمان بھی ٹھیک. مسند امام احمد کی حدیث سے پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہو سکتا، بہترین نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اس کا دل بہترین نہ ہو جائے. اللہ اکبر. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے جامع العلوم والحکم. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا جسم جو ہے یہ دل کے تابع ہوتا ہے، یہ دل کے انڈر ہوتا ہے. اگر اس دل کی حرکت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے تو سارا جسم ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اگر اس دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم جو ہے بگڑ جاتا ہے. تو پہلی سبب کہ اس دل کی حیثیت اللہ کے ہاں ہمارے جسم میں امیر کی طرح ہے، حاکم اور بادشاہ کی طرح ہے. پہلا سبب کہ دل کی عبادت کی کیوں اتنی اہمیت ہے. دوسرا سبب یہ کہ اگر دنیا میں دل کی اصلاح کر لیا بندے نے تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائے گا تو جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، یہ اصلاح کیے گئے دل کی حالت ہوگی کہ یہ بڑا مطمئن ہوگا. اس لیے دل کی عبادت کی اتنی اہمیت ہے. آپ پڑھیے قرآن مجید، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا. سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 79 77 78 79 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ میری اولاد فائدہ دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے دل کی اصلاح کر کے آئے. سوچئے ذرا کہ اگر اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت دل کی اصلاح ہو گئی ہوگی تو یہ دل بڑا مطمئن ہوگا، بڑا اطمینان والا ہوگا. لیکن اگر دنیا میں دل کی عبادت کا علم نہ ہو، دل کی اصلاح نہ ہو، دل کے اندر بگاڑ اور فساد ہو، تو جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے تو سب سے زیادہ پریشان حال ہمارا اور آپ کا دل ہوگا. اور دل کی عبادت کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے. تیسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتا. دنیا کا معمول کیا ہے کہ ہم چہرہ دیکھتے ہیں کہ گورا ہے کہ نہیں ہے، لباس دیکھتے ہیں کہ صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے، بدن سے اس کی خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کا اعتبار نہیں، اللہ کے ظاہر کا اعتبار نہیں. اللہ کے ہاں اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے.
کہ دل اس کا کیسا، اگر دل کی اصلاح اس نے کر لی ہے تو الحمدللہ، اور نہیں کی تو یقین جانیے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واشار باصابعه الى صدره، کہا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ نہیں دیکھتا یہ گورا ہے کہ کالا ہے، اس کی ہائٹ کم ہے کہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے، اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کیسا ہے۔ یہ دل بیمار تو نہیں ہے، یہ دل مریض تو نہیں ہے، اس دل کی اصلاح ہو گئی کہ نہیں ہوئی، یہ دل اللہ کا فرما بردار ہے کہ نہیں، یہ دل اپنے فرائض کو انجام دیتا ہے کہ نہیں، اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ میں جس دل کی بات کر رہا ہوں وہ دل ہے جو انسان کے جسم میں دھڑکتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ تین اسباب جو آج میں نے بیان کیے، بقیہ تین اسباب آئندہ کل کے درس میں انشاءاللہ، کہ سب سے پہلی چیز دل کی حیثیت انسانی جسم میں کمانڈر کی طرح ہے۔ دوسری چیز اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو بندہ بڑا مطمئن ہوگا۔ اور تیسری چیز اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے چہرے اور ہمارے لباس کو نہیں دیکھتا، اس لیے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کی عبادتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سننے اور سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل میں یہ تینوں باتیں آپ سب سے پوچھوں گا، اس کے بعد درس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔